محترم سید عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، ان کے رفقا، ان کے مشیر اور ان کے ساتھ آنے والے تمام دوست احباب، معزز حاضرین، خواتین، دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم۔ وقار یوسف صاحب نے ہر تقریر کرنے والے یا مقالہ پڑھنے والے بھائی سے یا بہن سے یہ درخواست کی کہ اپنی تقریر کو مختصر کیا جائے، لیکن پتہ نہیں وہ بھول گئے کہ مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی تقریر مختصر کروں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ لمبی تقریر کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب حضرات 2 بجے سے اب 9:15 بجے تک مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، مقالے اور تقاریر سن رہے ہیں، تو اتنا زیادہ عرصہ آپ کو سنتے ہوئے ہو گیا ہے، اس لیے اتنا کچھ آپ نے سن لیا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جتنے بھی سننے کے بعد محفوظ رکھنے کے گوشے تھے وہ سب بھر گئے۔ اب مزید اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ اوپر سے جیسے ایک بھرا ہوا گلاس ہوتا ہے، اس کے اوپر اور پانی ڈالیں تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ پانی اتنے کے اتنے ہی رہتا ہے اور جتنا ڈالو وہ بہتر رہتا ہے۔ بہرحال میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ہماری کوشش کو چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس کی کوشش کو، ہم نے تیسری بین الاقوامی روحانی کانفرنس مانچسٹر میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب انشاءاللہ چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس اپنے بزرگوں کے اور اپنے اولیاء اللہ کے دیس میں ان کی روحانی سرپرستی میں قائم کریں گے۔ آج کا یہ اتنا بڑا اجتماع مجھے اس بات کو یقین دلاتا ہے کہ میرے سرکار شاہ عبداللطیف بھٹائی، لاڈ شاہ عباس قلندر، بابا صلاح الدین اور وادی مہران کے تمام بزرگوں کی ارواح نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس روحانی کانفرنس کے انعقاد کو قبول کیا۔ بلا شبہ یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں، اس میں خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، میرے دوست سید عبداللہ شاہ صاحب ہوں، سعید ہیں کہ آج کے اجتماع میں اولیاء اللہ کی ارواحیں موجود ہیں، اور یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نظر دی ہے کہ میں اولیاء اللہ کی ارواح کی غلامی کا مجھے شرف حاصل ہے اور میں ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا اظہار کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار ایک تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس محنت کو قبول کیا، اور اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے صوبے کے سربراہ جو ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عوام کے بھی خواہ بھی ہیں، اولیاء اللہ کے تصرف سے وہ بھی اس کانفرنس میں تشریف لیا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ شاہ صاحب اس کانفرنس سے جانے کے بعد اس کانفرنس کے اندر جو انوار اور روشنیاں ہیں، ان روشنیوں کو اپنے اندر محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ عوام ان کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کا دور طویل کرے، عوام سکھ چین کا سانس لیں گے، اور ہمارے یہاں یہ جو جھگڑے، فساد، لسانی جھگڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا کر دے گا۔ صوبہ سندھ بہترین اولیاء اللہ کا، معصوم لوگوں کا صوبہ ہے،
یہاں نہ کبھی لڑائی ہوئی نہ یہاں کبھی جھگڑا ہوا. یہ تو جب اسلام کے لوگ یہاں آئے ان کے لیے انہوں نے اپنا پورا زمین ان کے لیے وقف کر دی. اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ اسلام کا دروازہ ہے. اس کے بعد جب یہ یہاں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے، اور میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ منع بھی فرمایا کہ سیاست میں کبھی دخل نہیں دینا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم یہاں آئے سن 49 میں 49 میں، تو ہم نے جو یہ دیکھا کہ مہاجرین کے ساتھ جو سندھی حضرات نے جو سلوک کیا ہے، اپنے گھر دے دیے، اپنی دکانیں دے دیں. تالپور خاندان اس بات میں مشہور ہے کہ حیدرآباد میں انہوں نے ان کو بسایا. یعنی دوسری بات یہ کہ سندھ اسمبلی میں سب سے پہلے قرارداد پاس ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے لوگ بڑے ہی معصوم ہیں، بڑے ہی بھولے ہیں، بڑے ہی ہمدرد ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے ان کو وہ رتبہ عطا ہم نہیں کر سکے مجبوراً یا لوگوں کی مصلحت کی بنیاد پر جس کے یہ مستحق ہیں. جس طرح انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا. ہجرت میں جو پاکستان میں تھا تو پٹیالے میں تھا، وہاں جو قتل و خون میں نے دیکھا ہے اور جس طرح میں لاشوں پر سے گزر کے آیا ہوں، وہاں تو یہ تھا کہ ہمیں کوئی سہارا ہی نہیں تھا کہیں سر چھپانے کی. ہمارے پاس چھت ہی نہیں تھی. یہ سندھ کی سرزمین ہے جس نے اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہا. نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ہر طرح سے ان کی مدد کی، کھانوں کی دیگیں پکوائی، ان کو کھانا کھلائے، ان کو گھر دیے. تو اب یہ صورت ہے کہ اب آج کا جو یہ جلسہ ہے یا آج کی جو مجلس ہے، اس میں آپ دیکھیں گے سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، ہر زبان بولنے والے، ہر ملک کے رہنے والے. تو جس طرح ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیار سے، سلوک سے، محبت سے، اللہ کے نام پر، تو ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اسی طرح بھائیوں اور بہنوں کی طرح اس صوبے میں رہیں گے اور اس صوبے میں امن و امان قائم کریں گے. میری دل خواہش ہے کہ یہ صبح امن کا ایسا گہوارہ بنے کہ یہاں لوگ اس طرح رہیں کہ اس کی مثالیں دی جائے جس طرح پہلے مثالیں دی جا سکتی. یہ تو میں نے ان کے حوالے سے بات کی سید عبداللہ شاہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس ملک کے اللہ کے فضل و کرم سے سربراہ ہیں. اور جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہیں ڈاکٹر مسعود طارق سے، کہ ڈاکٹر صاحب یہ سید صاحب بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے عوام سے، اور ان کی کوشش یہ ہے اسی طرح صوبے میں امن و امان قائم ہو جائے. تو ہم سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی اس امن دوستی کی کوشش کو کامیاب کرے. اب روحانیت کے حوالے سے بس چند باتیں میں کہوں گا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. یہ ہمارا جو مشن ہے یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ رہے. ہم صرف عوام الناس کو، خصوصاً مسلمانوں کو اور عموماً دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ جو کائنات ہے یہ گروہی تقسیم ہے. خاندانوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. مثلاً حیدرآباد کا شہر، کراچی کا شہر، حیدرآباد میں بہت سارے محلے ہیں، ایک محلے میں بہت سارے گھر ہیں. جس طرح ہم محلوں میں الگ الگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں تصرف کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسی صورت سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بھائیوں اور بہنوں کی طرح اتحاد، اتفاق، پیار اور محبت سے رہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. آپ دیکھیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے قتل و خون تھے وہ معاف کر دیے، اپنے بزرگوں جتنے قرضے تھے وہ معاف کر دیے. انتہا یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، حضور ہجرت پر مجبور ہو گئے. لیکن جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کسی ایک انسان کا ایک بوند خون نہیں بہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے اتنے خانے کھول دیے
کہ اگر کوئی بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے معاف، اگر کوئی کسی چھجے کے نیچے آ جائے گا اس کو معاف، اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ معاف، اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا بیٹھ ہی جائے گا تو وہ اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پوری تاریخ میں، لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ میں آپ ایک مثال ایسی نہیں بتا سکتے کہ کوئی آدمی فاتح ہونے کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوا ہو اور وہاں خونریزی نہ ہوئی ہو۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا یہ پیغام ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر تھی معاف کرنا، خوش اخلاق ہونا اور دوسری برائیوں سے محفوظ رکھنا، وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہم اس وقت اختیار کر سکتے ہیں کہ جب ہم مادیت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ مادیت جو ہے وہ ہمارے ایک استعمال کی چیز ہے۔ دیکھیے میں یہ کپڑے پہنے کھڑا ہوں تو کپڑا میری ایک ضرورت ہے، جسمانی ایک ضرورت ہے سردی روکنے کی، تو میں اگر اس کو زندگی کا مقصد بنا لوں تو میرے سے زیادہ نادان اور بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ انسان جب بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا پہلے سے موجود ہوتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہو اور بعد میں اس کے لیے دنیا بنی ہو۔ تو دنیا پہلے سے موجود ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اگر ہم روحانی اقدار کو اپنا لیں گے، روحانی اقدار کو تلاش کر لیں گے، پھر ہم دنیا کی ہر نعمت استعمال کریں گے، لیکن ہم اسے اہمیت صرف اتنی ہی دیں گے جتنی اس کے استعمال کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے۔ روحانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مادی زندگی نہایت عائشائش کے ساتھ گزارو، لیکن مادی وسائل جتنے بھی آپ کو حاصل ہیں ان کے بارے میں یہ سوچو کہ اللہ کے دیے ہوئے ہمیں وسائل ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے ہمیں نعمتیں ہیں۔ دوسری بات روحانیت میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو یہاں زندہ ہے وہ روح کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں لوگ روز ملتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتی ہے، آنکھیں بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر روح ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس جسمانی وظائف کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو اصل ہے، جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں بھوک لگتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں پیاس لگتی ہے، اس کو بھی ہم تلاش کریں۔ اگر ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم روحانی آدمی بن جاتے ہیں، اگر ہم روح کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور اگر ہم صرف مادیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور روحانی علوم کی طرف متوجہ نہیں اپنے آپ کو کرتے تو ہم اللہ کے دوست نہیں بنتے، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ہم دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے، دنیاوی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا تصور کریں کہ اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور جب یہ تصور آپ کے اندر قائم ہو جائے گا کہ اصل مالک اللہ ہے تو آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے اللہ ناخوش ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تقریر کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید عبداللہ شاہ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس روحانی کانفرنس کے لیے اپنے خصوصی پیغام مرحمت فرمایا۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ڈاکٹر مسعود طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم نے اس روحانی کانفرنس کو جو پیغام دیا ہے اس سے حاضرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس کے لیے وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پیغام۔ اولیاء اللہ کی سرزمین سچر سرمست شاہ عبداللطیف بٹائی اور لال شہباز قلندر کے دیس
سندھ کے تاریخی شہر حیدرآباد میں چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس کا انعقاد ہم سب کے لیے بہت خوش آئند بات ہے۔ سندھ کو بر صغیر میں اسلام کا پہلا دروازہ ہونے کا شرف اور امتیاز حاصل ہے۔ بر صغیر کے عوام میں اسلامی تعلیمات صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلیں۔ اس خطے کے ان صوفیہ اور اولیاء کرام کے مبارک ہاتھوں سے بوئے ہوئے بیج کو اس طرح سے اپنے اندر سمو کر اس کی نشو و نما کی کہ اس کا سایہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ مساوات، بھائی چارے، امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اللہ کی وحدانیت کی پہچان اور خالق کائنات کا عرفان ہے۔ اسلام دین فطرت ہونے کے باعث انسان کی انفرادی حیثیت کے مقابلے میں اجتماعی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جیسا کہ اولیاء کرام نے بھی اپنے قول و عمل سے ہم تک پہنچائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اصرار و خلوص، امن و آسی اور اخوت و محبت کے جذبات سے ایک دوسرے کے کام آئیں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے دکھوں کے لیے مرہم بنیں۔ روحانی علوم کے ماہر اللہ کے دوستوں سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ مادی اور جسمانی افعال کا دار و مدار روح کی تحریکات پر ہوتا ہے۔ جسم جب تک روح کے تابع رہتا ہے ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو ترقی رک جاتی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مادیت کی اندھا دھند دوڑ نے آج کے انسان کو روحانی قدروں سے دور کر دیا ہے۔ روحانی اقدار کی کمی لوگوں میں ایک دوسرے سے بیزاری پیدا کرنے کی موجب ہوتی ہے۔ نفرت اور حسد کے جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی اور انفرادی زندگیوں میں مسرت اور اعتدال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مادی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کی تکمیل کی بھرپور کوشش کی جائے اور انہیں ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ آج کے اس پورا شب دور میں انسان کو اس کے روحانی تقاضوں سے باخبر رکھنے اور ان کی تکمیل کے لیے آمادہ کرنے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اور ان کے ساتھیوں کی کوششیں قابل ستائش اور باعث اطمینان ہیں۔ میں ان کو چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس منعقد کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ توقع کی جاتی ہے کہ چوتھی بین الاقوامی روحانی کانفرنس میں مندوبین اپنے مقالات میں ایسی ٹھوس اور قابل عمل تجاویز پیش کریں گے جن کی روشنی میں انسان اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تشنگی کو مٹانے میں مدد ملے گی اور معاشرے کے مختلف طبقوں میں آپس میں امن و آشتی کے فروغ کو بہتر طریقوں کی نشاندہی ہو سکے گی۔ خداوند تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو مزید استحکام عطا فرمائے اور ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے۔ اللہ ہمیں ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ڈاکٹر مسعود طارق صاحب تھے جو وزیر اعظم محترمہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس روحانی کانفرنس کے نام پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے۔ جب ہم اس روحانی کانفرنس کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف تھے تو ہم نے ڈاکٹر مسعود طارق صاحب سے یہ گزارش کی کہ سید عبداللہ شاہ صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ اس روحانی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو پیغام ہم تک دیا وہ یہ تھا کہ سائیں عبداللہ شاہ نے کہا کہ میں تو خود اولیاء کرام کا معتقد ہوں اور آپ اگر خدمت کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدمت خلق کرتے ہیں تو میں تو اولیاء کرام کا اور ان خدمت کرنے والوں کا خادم۔ اولیاء کرام کی سرزمین، لال شہباز قلندر، سچل سرمس، شاہ عبداللطیف بھٹائی، قلندر بابا اولیاء کے دیس میں آج جس فرد کو اس صوبے کی عوام کی خدمت کا موقع خداوند تعالیٰ نے نصیب کیا ہے اور جس کے سر پر یہ ذمہ داری سونپی ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔
اس روحانی کانفرنس میں ان کی شرکت اولیاء اکرام کے مشن کے ساتھ ان کی عقیدت اور وابستگی کی بذات خود ایک دلیل ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے منتخب وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ صاحب کو کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی کانفرنس کے میزبان جناب خواجہ شمس الدین عظیمی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والی اس روحانی کانفرنس میں مدعو کیا اور اظہار خیال کی دعوت دی۔ روحانیت کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس ضرورت کا احساس کیا اور ان کی کاوشوں سے یہ اہم کانفرنس حیدرآباد منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاکستان بھر کے علاوہ دنیا کے بعض دوسرے ممالک سے بھی مندوبین شریک ہوئے ہیں۔ سائنسی ترقی کے باعث آج انسان بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے۔ رسل و رسائل اور نشر و اشاعت کے ذرائع اتنے تیز رفتار ہو گئے ہیں کہ یہ پوری دنیا ایک چھوٹی سی بستی بن کر رہ گئی ہے۔ اس ترقی کے بہت سے فائدے ہوئے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوئی ہیں جن کے باعث ہم ذہنی الجھنوں میں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے بہت سے اخلاقی اور معاشرتی مسائل کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم روحانی اقدار سے دور ہٹ گئے ہیں، جو کئی دوسری برائیوں کا سبب بنا ہے۔ روحانی اقدار سے قطع تعلق یا انحراف کئی معاشرتی و اخلاقی برائیوں کے لیے زمین ہموار کرنے اور زرخیزی فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مادیت کے غلبے کے باعث بہت سے لوگ اعلیٰ روایت کو فراموش کرتے جا رہے ہیں؟ والدین اور اولاد کے درمیان جنریشن گیپ کے نام سے احترام کے مقدس رشتے پامال ہو رہے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے درمیان تقدیس و تعظیم کی بجائے نافرمانی اور بغاوت جیسے منفی اور ضرر رسان جذبات فروغ پا رہے ہیں۔ آج لوگ دولت اور مادی آسائشوں کے حصول کی اندھادھ دوڑ میں اس طرح مصروف ہیں کہ سچ اور جھوٹ اور جائز و ناجائز کی تمیز مٹتی جا رہی ہے۔ قول و فعل کا تضاد موجودہ دور میں ایک رسم سی بنتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ منافقت اب ایک طرز زندگی بنتی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس روش کو اختیار کرتے ہوئے کوئی شرم و عار بھی محسوس نہیں کیا جا رہا۔ اپنی ذات، خواہشات اور انا کی تکمیل کے لیے اپنے گرد ایک ایسا حصار بنا لیا گیا ہے جس میں مقید رہنا لوگ اپنی خوشی اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور کامیابی کا بھرم رکھنے کے لیے دوسروں کے خواہشات و جذبات حتیٰ کہ حقوق پامال کر ڈالنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کے اعلیٰ اخلاقی معیار کو جانچنے کا ایک پیمانہ اس قوم کے بازار اور تاجر بھی ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مال کی فروخت اور لین دین کے معاملات میں ہمارے ہاں اکثر لوگ کس معیار پر ہیں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، کھانے پینے کی اشیاء حتیٰ دواؤں تک میں ملاوٹ کے بعض واقعات آپ سب کے علم میں ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مندرجہ برائیوں کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری